بول چال کہانی کے معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قیصر روم نے اپنا سفیر مدینہ المنورہ میں بھیجا۔ قاصد نے دارالخلافہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پہنچ کر لوگوں سے خلیفہ وقت کے محل کا پوچھا کہ وہ کہاں ہے تاکہ میں اپنا مال و اسباب وہاں تک پہنچاؤں۔ قوم نے کہا ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تو محل ان کی جان پاک ہے جو اللہ تعالیٰ کے تعلق کے خاص اور تجلیات قرب سے منور ہو رہی ہے، جس نے انہیں سارے جہاں کے شاہی محلات سے مستغنا کر دیا ہے۔ قاصد روم نے دل میں سوچا کہ یہ کیسا بادشاہ ہے جو عام لوگوں میں رہتا ہے، اس کا کوئی حفاظتی دستہ ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی عالی شان محل۔ راستے میں ایک عربی خاتون سے خلیفہ کا پوچھا گیا تو اس نے کہا آپ رضی اللہ عنہ قبرستان کے پاس ایک درخت میں آرام فرما رہے ہیں۔ قاصد جب وہاں پہنچا اس نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے خوف و خطر زمین پر آرام فرما رہے ہیں، نہ تخت و تاج پاس ہے نہ ہی فوج جو لشکر۔ قریب پہنچ کر اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی تو آپ رضی اللہ عنہ کی ہیبت سے وہ کانپنے لگا اور اپنے دل میں کہنے لگا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے اور ایک عمر تک سلطانوں کا ہم نشیں بھی رہا ہوں، مجھے کبھی کسی سے خوف تک محسوس نہیں ہوا۔ معلوم نہیں اس شخص کی ہیبت سے میرے اوسان کیوں خطا ہو گئے ہیں۔ اس سوئے ہوئے اکیلے آدمی کو دیکھ کر میرا جسم کانپ رہا ہے۔ اس مرد گدڑی پوش کی ہیبت سے تو میرے ہوش اڑا دیے۔ یہ شخص بغیر کسی ہتھیار کے اور بغیر کسی فوجی پہرہ کے زمین پر اکیلا سویا ہوا ہے۔ مجھ پر ایسا لرزہ طاری ہے کہ اگر مجھے 7 جسم اور عطا ہو جائیں تو اس لرزہ کا تحمل نہ کر سکیں۔ پھر وہ دل میں سوچنے لگا یہ روب و ہیبت اس گدڑی پوش کی نہیں ہے، دراصل یہ اللہ کی ہیبت ہے، کیونکہ اس گدڑی پوش بادشاہ کا قلب اللہ کے قرب سے مشرف ہے۔ بس یہ اسی کا روب و جلال ہے جو اس مرد حق کے چہرہ سے نمایاں ہو رہا ہے۔ قاصد انہی باتوں میں کھویا ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ سفیر روم نے آگے بڑھ کر بڑے ادب کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نہایت شفقت سے سلام کا جواب دیا، سفیر کو اپنے پاس بٹھا کر تسلی دی اور قیصر روم کا پیغام لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک اس کے ساتھ معرفت کی باتیں کرتے رہے۔ قاصد روم آپ رضی اللہ عنہ کے اخلاق حسنہ اور سادگی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے دل سے کفر و شرک کا زنگ دور ہو گیا۔ یہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت سے فیض سے مشرف اسلام ہو کر باطنی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں جو لوگ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔